अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नहायत बरगज़ीदा पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से आसमानी किताब से भी नवाजा गया और आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के बादशाह भी थे। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत विरसे में मिली। सूरह नमल आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और वारिस हुआ सुलेमान दाऊद का, और उसने कहा, ए लोगो, हमें सिखा दी गई हैं परिंदों की बोलियां और हमें अल्लाह की तरफ से हर चीज़ अता की गई है। यकीनन ये अल्लाह का बहुत वाज़े फजल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी और आप अलैहिस्सलाम इंसानों ही के नहीं, जिन्नात और हैवानात के भी हाकिम थे। आप अलैहिस्सलाम को परिंदों, चरिंदों, दरिंदों और हशरातुल अर्ज़ की बोलियों का भी इल्म था। इसके अलावा हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया गया। आप अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा आपका तख्त उड़ा देती। इस तरह आप महीनों का फासला चंद घंटों में तय कर लेते। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। शुक्रिया। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अज़ीमुश्शान दरबार में तशरीफ़ फरमा थे। इंसान, जिन और हैवानात अपने अपने मनसब व मर्तबा के एतबार से दरबार में बैठे हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार पर गहरी नज़र डाली। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज दरबार में हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या किसी को इसके बारे में कोई खबर है? जवाब में खामोशी रही तो आप अलैहिस्सलाम ने कदरे गुस्से से फरमाया, सब जानते हैं कि मुझे ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें पसंद नहीं। फिर हुदहुद ने ऐसा क्यों किया? अगर इसकी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह ना हुई तो मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा। कुरान मजीद के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का बयान कुछ इस तरह से है। सूरह नमल आयत नंबर 21, मैं इसे सख्त सज़ा दूंगा या इसे ज़िबा कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। हुदहुद दुराने सफ़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर के लिए पानी तलाश करने पर मामूर था। वो हमेशा सफ़र साथ करता और जब भी पानी की ज़रूरत होती वो बता देता कि फ़लाँ मुकाम पर पानी इस कदर गहराई में मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को उस जगह की खुदाई का हुक्म देते। हुदहुद की बात हमेशा दुरुस्त साबित होती। खुदाई से वाफर मिकदार में पानी हासिल होता जिसे पूरा लश्कर इस्तेमाल करता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वक्त हुदहुद के बारे में दरियाफ्त फरमा रहे थे कि हुदहुद दरबार में हाजिर हो गया। वो सख्त थका हुआ नज़र आता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ रह गए थे तुम? तुम जानते हो कि मुझे ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नापसंद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सख्त लहजे ने हुदहुद को खौफज़दा कर दिया और वो घबराए हुए लहजे में बोला, देर से आने की माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, और मुझे ताख़ीर भी इसी वजह से हुई है। कुरान पाक में सूरह नमल की आयत नंबर 22 में कुछ इस तरह से आता है, कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं हैं, और मैं आपके पास कौम सबा से मुतल्लिक यकीनी मालूमात लेकर आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को बगौर देखा और फरमाया, बताओ क्या खबर लाए हो? हुदहुद बोला, अलीजा, यमन के इलाके सबा पर एक मलका हुक्मरान है, उसका नाम बिलकीस है। अल्लाह ने उसे अपनी हर नेमत से नवाज रखा है। इसका महल बहुत खूबसूरत और वसी है। तख्ते शाही अपनी मिसाल आप है, मगर अफसोस कि मलका और उसकी कौम को शैतान ने गुमराह कर कर रखा है। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने की बजाय सूरज की पूजा करते हैं।
قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، سو اب وہ راستہ نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو مخاطب کر کے فرمایا: خوب، تمہاری لائی ہوئی خبر کی سچائی کا ابھی امتحان ہوا چاہتا ہے۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو میں تمہیں ملکہ کے نام ایک خط دیتا ہوں، تم اس خط کو جلد از جلد ملکہ تک پہنچا دو۔ ہدہد خط لے کر یمن کے علاقے سبا پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کی گود میں گرا کر واپس آ گیا۔ ملکہ نے خط پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو مخاطب کر کے لکھا تھا: تمہیں سرکشی اور سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم اللہ کی فرما بردار بن کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنی سلطنت کے درباریوں کو اس سے متعلق آگاہ کیا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اس نے کہا: اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا: اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ سبا کی ملکہ بلقیس نے ایک وفد کو قیمتی تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وفد کو ملکہ بلقیس کے لیے یہ پیغام دے کر لوٹا دیا: مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے، میں نے تم کو اللہ پر ایمان لانے کی جو دعوت دی ہے اسے قبول کرو، بصورت دیگر میں اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پہنچوں گا اور تم لوگ اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے، پھر میں تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے تمہارے ملک سے نکال دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں: تو جب وہ وفد آیا سلیمان کے پاس، اس نے کہا: کیا تم میری آنت کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف واپس، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ وفد نے اپنے وطن سبا واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت بھی بیان کر دی۔ وفد نے ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ ملکہ یہ سب جان کر بہت متاثر ہوئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا حماقت سمجھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ ان میں سے کون ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل کے مطابق سلیمان نے کہا: اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا:
میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا، اس کے لیے اس کے تخت کی ہیئت ذرا تبدیل کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ اس نے اپنے وفد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک بار پھر اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی اور وہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں اب تک غیر اللہ کی پرستش کر کے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتی رہی، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اقرار کرتی ہوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی تمام کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں آتا ہے، پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پونچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ پاک پر ایمان لے آئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی بھی تسلیم کر لیا۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔